اچھا ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ایران کے اسپیکر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے ایکس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو باہمی جس چیز پہ اتفاق ہوا تھا وہ دو شرائط جو پری کنڈیشن تھیں, جس میں ایک تو لیبنان کے اندر جنگ بندی ہونا, اس کے ساتھ جو ایران کے اثاثے منجمد کیے تھے امریکہ نے اس کو انفریز کر رہا. اس سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگین ایک پریشر ٹیکٹک ہے یا اس کو اس سے زیادہ لینا چاہیے؟ یہ میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, مجھے نہیں علم کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے اور یا اس کا کوئی ایکچولی مذاکرات پر کوئی اثر ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسرائیل اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے اور جو لبنان میں جو بمباری کر رہا ہے, لوگوں کو وہاں ہلاک کر رہا ہے. کلیریفائی, یہ جو ایرانی اسپیکر کی سٹیٹمنٹ ہے, امبیسڈر ضمیر صاحب, ایرانی اسپیکر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ رائٹرز نے بھی خبر کی ہے اور نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ چکا ہے اور انہوں نے ایران کی طرف سے ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا کہ ہم مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے میں یہ اس کے بارے میں مجھے امید یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے انشاءاللہ کل. لیکن جو بات عادل نجم صاحب نے کی وہ میں بھی دہراؤں گا کہ اس میں جو سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے اور وہ اس کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان مذاکرات کو میں دراڑیں ڈالے اور پیچیدگیاں پیدا کرے. تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا اور یہ اندیشہ رہے گا ہر وقت اس مذاکرات کے دوران کہ اسرائیل کوئی ایسی چیز کرے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ٹوٹ جائیں یا منتقل ہو جائیں. اچھا امبیسڈر صاحب, اس میں ایک یہ بات بتائیں کہ آبویسلی آپ سفارتکاری کا بڑا تجربہ ہے, ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سنس ایرانین ریولوشن ویسے تو انگیجمنٹ امریکہ اور ایران کی انڈائریکٹلی یا نیچے لیول کے اوپر رہی, بٹ دس از فار دا فرسٹ ٹائم ایٹ دا ہائیسٹ لیول, یعنی کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایران کی سینئر لیڈرشپ سے مل رہا ہے. یہ سنس 1979 فار دا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ اگر وہ دونوں سائڈ اتنا پین لے کے آ رہی ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران شاید بیہائنڈ دا سین بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بہت کچھ ہو چکا ہے اور یہاں پر وہ جب آئیں گے تو شاید کچھ اناؤنس ہی کریں گے. ڈو یو تھنک آئی ایم ریڈنگ اٹ کریکٹلی, یا آئی تھنک جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو تبھی چیزوں کے بارے میں پتہ لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ آئیں گے اور مذاکرات شروع ہوں گی اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا کتنی مدوں پر کچھ معاہدہ ہے نہیں ہے کیا ہے. میرے اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں یہ ایک پہلا قدم ہے ایک پروسیس میں, ایک عمل میں جو اس وقت شروع ہوگا اور امید ہے کہ یہ انتقام اس کی صحیح کنکلوژن تک پہنچے. لیکن میرے لیے یہ ایک پروسیس ہوگا رادر دین کہ کل یا پرسوں 2 دن میں 3 دن میں اتنے مشکل سوالات اور ان کے اتنے پیچیدہ مسائل کے اوپر اتنی جلدی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو نکات ایران کی طرف سے آخر میں آئے تھے اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم ان پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں, تو وہ ایک خوش آئین بات ہے. لیکن کس حد تک دونوں فریق لچک دکھائیں گے ایک سمجھوتے کے لیے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ انفولڈ ہوگا کل اور اگلے 1-2 دن میں. عادل, اچھا ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ایران کے اسپیکر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے ایکس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو باہمی جس چیز پہ اتفاق ہوا تھا وہ دو شرائط جو پری کنڈیشن تھیں, جس میں ایک تو لیبنان کے اندر جنگ بندی ہونا, اس کے ساتھ جو ایران کے اثاثے منجمد کیے تھے امریکہ نے اس کو انفریز کر رہا. اس سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگین ایک پریشر ٹیکٹک ہے یا اس کو اس سے زیادہ لینا چاہیے؟ یہ میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, مجھے نہیں علم کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے اور یا اس کا کوئی ایکچولی مذاکرات پر کوئی اثر ہوگا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسرائیل اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے اور جو لبنان میں جو بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو وہاں ضمیر صاحب ہلاک کر ٹو رہا ہے. کلیریفائی، یہ جو ایرانی اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ ہے، امبیسڈر ضمیر صاحب، ایرانی اسپیکر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ رائٹرز نے بھی خبر کی ہے اور نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ چکا ہے، اور انہوں نے ایران کی طرف سے ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا کہ ہم مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے میں یہ اس کے بارے میں مجھے امید یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے انشاءاللہ کل. لیکن جو بات عادل نجم صاحب نے کی وہ میں بھی دہراؤں گا کہ اس میں جو سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے، اور وہ اس کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان مذاکرات کو میں دراڑیں ڈالے اور پیچیدگیاں پیدا کرے. تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ اندیشہ رہے گا ہر وقت اس مذاکرات کے دوران کہ اسرائیل کوئی ایسی چیز کرے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ٹوٹ جائیں یا منتقل ہو جائیں. اچھا امبیسڈر صاحب، اس میں ایک یہ بات بتائیں کہ آبویسلی آپ سفارتکاری کا بڑا تجربہ ہے، ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سنس ایرانین ریولوشن، ویسے تو انگیجمنٹ امریکہ اور ایران کی انڈائریکٹلی یا نیچے لیول کے اوپر رہی، بٹ دس از فار دا فرسٹ ٹائم ایٹ دا ہائیسٹ لیول، یعنی کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایران کی سینئر لیڈرشپ سے مل رہا ہے. یہ سنس 1979 فار دا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ اگر وہ دونوں سائڈ اتنا پین لے کے آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران شاید بیہائنڈ دا سین بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بہت کچھ ہو چکا ہے، اور یہاں پر وہ جب آئیں گے تو شاید کچھ اناؤنس ہی کریں گے. ڈو یو تھنک آئی ایم ریڈنگ اٹ کریکٹلی، یا آئی تھنک جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو تب ہی چیزوں کے بارے میں پتہ لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ آئیں گے اور مذاکرات شروع ہوں گی اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، یا کتنی مدوں پر کچھ معاہدہ ہے نہیں ہے، کیا ہے. میرے اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں یہ ایک پہلا قدم ہے ایک پروسیس میں، ایک عمل میں جو اس وقت شروع ہوگا، اور امید ہے کہ یہ انتقام اس کی صحیح کنکلوژن تک پہنچے. لیکن میرے لیے یہ ایک پروسیس ہوگا رادر دین کہ کل یا پرسوں 2 دن میں 3 دن میں اتنے مشکل سوالات اور ان کے اتنے پیچیدہ مسائل کے اوپر اتنی جلدی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو نکات ایران کی طرف سے آخر میں آئے تھے اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم ان پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو وہ ایک خوش آئین بات ہے، لیکن کس حد تک دونوں فریق لچک دکھائیں گے ایک سمجھوتے کے لیے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ انفولڈ ہوگا کل اور اگلے 1-2 دن میں. عادل